بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، ہم سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 6 کے اہم مباحث پہ بات کر رہے تھے، اور اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 54 تک بات کی تھی۔ آج ہم اس رکوع کی آیت نمبر 55 تا 59 55 سے لے کے 59 تک جو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان پر بات کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس رکوع میں ذکر چل رہا ہے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا، اور ان کی احسان فراموشیوں کا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کا۔ ظاہر ہے یہ ساری باتیں بیان کر کے انہیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرو، اور خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت تمہیں میسر آئی ہیں، جن کے لیے پہلے انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کو تیار کرتے اور انہیں آگاہ کرتے آئے ہیں، تم ان کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ان آیات میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام سے تم نے کہا کہ ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو بالکل عیاں اور واضح طور پر دیکھ نہ لیں۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ان پر ایک کڑک، ایک زوردار آواز اس نے انہیں آ لیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 افراد کو لے کے، نیک صالح افراد کو لے کے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اجتماعی طور پہ معافی مانگیں، وہ جو بچھڑے کی پوجا کرنے کا جرم ان سے سرزد ہوا تھا۔ یہ جب وہاں پہ گئے تو مفسرین نے ذکر کیا کہ ایک بادل نے ان کو گھیر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو گئے اور یہ سجدے میں گرے رہے۔ اب جب یہ معاملہ ختم ہوا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو بالکل واضح طور پر دیکھ نہ لیں۔ ان کی اس جرأت اور ان کی اس جسارت پر اور اس بے باکانہ انداز پر اللہ رب العزت کے جلال نے انہیں آ لیا، اور ایک زوردار آواز جس نے زلزلے کسی کیفیت پیدا کر دی، اس نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ جل شانہ کے دیدار کی خواہش کس بندے میں اور کس مومن میں نہیں ہے؟ اصل میں یہ معاملہ نہیں تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تمنا کیوں کی ہے، اصل وجہ ان کا سرکشی والا انداز تھا جس کی وجہ سے ان کی گرفت کی گئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان ہی نہیں لائیں گے آپ پر جب تک اللہ تعالیٰ کو بالکل سامنے دیکھ نہ لیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی ان کو تاب نہیں تھی، جیسا کہ قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں یہ بات ذکر فرمائی۔ تو بہرحال اب جب یہ مر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ میرے مولا، میں تو ان 70 لوگوں کو لے کے آیا تھا، اب جب میں واپس اپنی قوم میں جاؤں گا تو وہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ اور ان کو مارنا ہی تھا تو نے تو اس کو پہلے ان کو مار دیتا یا اپنے انجام کو پہنچ جاتے۔ اب ظاہر ہے کہ واپس جائیں گے تو پھر قوم کی طرف سے اس پر باتیں ہوں گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلسل دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور احسان اس کا ذکر اس طرح سے فرمایا کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تمہاری موت کے بعد ہم نے پھر تمہیں دوبارہ سے زندگی عطا کر دی، اور اس کا مقصد یہ تھا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔
تو اللہ رب العزت کا یہ انعام اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے بادلوں کا ان پر سایہ کر دیا اور ہم نے ان پر آسمان سے من و سلوہ نازل فرمایا اور ان سے کہا کہ تم اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، پاکیزہ رزق میں سے تم کھاؤ۔ اللہ جل شانہ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی، اہل علم نے اس کی تفصیل یہ ذکر فرمائی کہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا، تو اب ان کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ ان کا جو اصل وطن تھا شام، یہ وہاں پہ جائیں اور اپنے علاقے کو بازیاب کروائیں عمالقہ سے۔ یاد رہے کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کا اصل وطن شام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ مصر چلے گئے تھے، اور اس کے بعد جب یہ واپس آئے تو ان کی عدم موجودگی میں عمالقہ نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ اب یہ اپنا وطن جا کے ان سے بازیاب کروائیں، اس سے آزادی حاصل کریں اور وہاں پہ جا کے یہ رہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو یہ حکم دیا تو انہیں ان کی قوت اور طاقت کے بارے میں پتہ چلا، تو ان میں سے اکثر لوگ ہمت ہار بیٹھے اور یہ آپ سے کہنے لگے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے ان سے لڑیں، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو نہیں لڑ سکتے ان کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو سزا یہ دی کہ یہ اس میدان میں، میدان تی میں جہاں یہ تھے، جو کوئی چند میل کا میدان تھا وسیع، اس میدان میں یہ 40 سال تک بھٹکتے رہے، اس طرح سے کہ صبح کو یہ جہاں سے سفر شروع کرتے، جب رات ہوتی اگلے دن صبح ہوتی تو یہ محسوس کرتے، ان کو پتہ چلتا کہ کل جہاں سے صبح ہم چلے تھے ہم آج پھر وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس ساری کیفیت کے دوران بھی اب ظاہر ہے وہ ایک میدان تھا، وہ ایک صحرائی علاقہ تھا جہاں پہ نہ پانی تھا، نہ کوئی خوراک کی چیز تھی، نہ کوئی درخت سایہ دار۔ تو اب یہ یہاں پھر شور مچانے لگے کہ اس سے تو بہتر تھا ہم مصر میں ہی مار دیے جاتے، یہاں ہم کس مصیبت میں ڈال دیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ان کی طرف متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ فرما دیا کہ جہاں جہاں جاتے بادل ان کے ساتھ ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے ان کی خوراک کے لیے من و سلوہ نازل کیا۔ من کے بارے میں اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسے تھا جیسے شبنم گرتی ہے نا جی، یہ شبنم کی طرح آسمان سے فضا سے آتی تھی اور پتوں کے اوپر، درختوں کے اوپر جم جاتی تھی۔ یہ ایک طرح کی شکر اور ایک میٹھی ڈش تھی۔ اور سلوہ یہ بٹیر تھے، یا بٹیر کی طرح کا ایک جانور تھا۔ اہل علم نے 2 قول ذکر کیے، ایک یہ کہ ان کو بھنے ہوئے، روسٹ ہوئے بٹیرے وہ ان کے سامنے لا کے رکھ دیے جاتے تھے اور یہ کھا لیتے۔ دوسری بات یہ ذکر کی گئی کہ بٹیر جو ہیں ان کے خیموں کے گرد خود جمع ہو جاتے تھے اور یہ انہیں لے کے تو اپنی مرضی کے مطابق اسے پکا لیتے اور اسے کھا لیتے۔ اہل علم نے یہ بات بھی ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوران ان پر یہ کرم بھی فرمایا کہ ان کے بچے جوں جوں بڑھتے جاتے ان کے کپڑے بھی خود بخود بڑھتے چلے جاتے، اور ان کے کپڑے وہاں پہ میلے بھی نہیں ہوتے تھے۔ یہ اس طرح کی کیفیت ان کے ساتھ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس احسان کا ذکر کیا۔ اور اللہ رب العزت نے ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر کے، بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ بندے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نہ مان کے شاید ہم کسی اور پر ظلم کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا نقصان نہیں کرتے، اصل میں بندے اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات، اب اس کے بعد پھر ان پر یہ کرم کیا کہ اس میدان تی سے ان کو چھٹکارا دیا۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کے طور پر ذکر فرمایا کہ ان سے فرمایا گیا کہ تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو اس میں سے کھاؤ، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے تم داخل ہو جاؤ۔ یہ کون سا شہر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، اس کا نام نہیں ذکر فرمایا۔ عموماً مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ بیت المقدس تھا، بعض نے کہا یہ اریحہ
یا کوئی اسی طرح کا اور کوئی شہر تھا، لیکن قرآن نے اس کی تفصیل ذکر نہیں فرمائی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حکم انہیں یہ دیا کہ یہ یہاں پہ سرکشی نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، عاجزی اختیار کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے یہ یہاں پہ داخل ہوں۔ لیکن یہ ایسے بدقسمت لوگ تھے کہ انہوں نے اس بات کو اپنانے کی بجائے یہ اپنی پیٹھ کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے بستی میں داخل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ قولوا حطۃ نغفر لکم، کہ تم کہنا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہارے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کر دیں گے، اور جو اچھے عمل کرنے والے ہیں، جو احسن انداز میں عمل کرنے والے ہیں، ہم انہیں اسے اور بھی زیادہ دیں گے۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ اللہ کے حکم کے تحت جھکتے ہوئے داخل ہوتے اور اللہ تعالیٰ نے جو معافی مانگتے ہوئے داخل ہونے کا حکم دیا تھا اس کو نظر انداز کر دیا۔ قرآن نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمائے ہوئے کلمہ کو، حطۃ کو، کسی اور لفظ کے ساتھ بدل دیا۔ قرآن مجید نے اس لفظ کا ذکر تو نہیں کیا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ انہوں نے کہا حنطۃ، یعنی ہمیں غلہ اور ہمیں اناج چاہیے، تو اس طرح سے انہوں نے اللہ رب العزت کہ اس حکم کی خلاف ورزی کی، حکم عدولی کی، جس کو قرآن عزیز نے ذکر کیا کہ ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ جمہور مفسرین نے کہا کہ ان پر طاعون کی بیماری طاری ہو گئی، اور اس بیماری کے نتیجے میں یہ بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ان کے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان انعامات کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کی ان حرکتوں کا ذکر بھی کیا ہے، اور جو آخری بات جہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو ان کو سزا دی گئی نا، یہ بلا وجہ نہیں تھی، ان کو سزا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے دی گئی۔ بندوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، تو انہیں بھی یہ بات سمجھائی گئی، اور ظاہر ہے یہ بات ہم سب کے لیے ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔